अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी सलामती कौंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी नशिस्त संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गैर मुस्तकिल अरकान जापान, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया के झंडे भी नस्ब किए गए। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और असूलों पर कारबंद रहेगा। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मकबूजा और मजलूम अक़वाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद दहशतगर्दी पर काबू पालेंगे। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम इकदाम किए हैं। पाकिस्तान पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से 2 साला मुद्दत के लिए अपनी नशिस्त संभाली है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने भी तकरीब में शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गैर मुस्तकिल अरकान जापान, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया के झंडे भी नस्ब किए गए। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI समेत पार्टी लीडर्स और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा भी ज़बानी कलामी दोहरा दिया। PTI कमेटी बानी PTI से मुलाकात के बाद आइंदा इजलास में तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ। PTI ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम का मुतालबा सामने रखा। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा ज़ुबानी कमेटी बयान किया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अगला इजलास 1 हफ्ते बाद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी इजलास के इख्तिताम पर मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया और अपोजिशन के किरदार को भी सराहा। कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया गया। कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अराकीन ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार, मुशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और अराकीन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर, डॉक्टर फारूक सत्तार, एजाजुल हक, खालिद हुसैन मक्सी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीम गंडापुर और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम राजा भी इजलास में शरीक हुए। मैं बैक डोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। मुज़ाकरात बानी PTI के हुक्म पर शुरू हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात हल करने चाहिए। 9 मई के मुल्जिमान को रिहा किया गया, अच्छी बात है। मैं बैक डोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। वज़ीर आला KP ने कहा कि मुज़ाकरात बानी PTI के हुक्म पर शुरू हुए हैं। 9 मई के मुल्जिमान को रिहा किया गया तो अच्छी बात है। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI की कमेटी ने कहा बानी से रहनुमाई हासिल करनी है, मजीद वक्त चाहिए। बानी PTI के बाहर आने से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। वो कौन सा तरीक़ाकार है जिससे हुकूमत बानी PTI को रिहा कर सकती है? बानी PTI को रिहाई सिर्फ अदालतों के जरिए ही मिल सकती है। कमेटी इजलास में PTI अरकान का अंदाज बहुत मुस्बत था। हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। तहरीरी मुतालबात मिल जाते तो हम तीसरी नशिस्त में उनका जवाब देते। सलमान अकरम ने कहा कि आप हमारे लोगों की जमानतों में रुकावट ना डालें। जमानतों में रुकावट ना डालने के मामले पर बात हो सकती है। बानी PTI के बाहर आने से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो कौन सा तरीक़ाकार है जिससे हुकूमत बानी PTI को रिहा कर सकती है।
31 जनवरी तक अगर हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतालबे ना माने तो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी पीटीआई ने वाज़े कहा है कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक 31 जनवरी हमारी रेड लाइन है। सलमान अकरम राजा का कहना है हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़े हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में वाज़े हो गया, हुकूमत की कोई डिमांड नहीं। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम का मुतालबा है। इस सियासी असीरान की रिहाई हमारी डिमांड है। बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए हमने वक्त लिया है। हुकूमत के पास कमीशन के क़याम का इख्तियार है, जजेस का तयन कर सकती है। वो कानून मौजूद है जिसके तहत अदालती कमीशन बन सकते हैं। बुशरा बीबी की मुलाकातों से मुतल्लिक सिर्फ कयास आराइयां की जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई रोजाना झूठ का सहारा लेती है। पीटीआई की सारी सियासत ही झूठ है। हुकूमत ने कभी बानी को बनी गाला या बाहर जाने की पेशकश नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है जिन लोगों को रिहा किया गया 1.5 साल की सजा काट चुके थे, 2 माह की सजा बाकी थी। बानी के गोल्डस्मिथ फैमिली से ताल्लुकात सब जानते हैं। बानी पीटीआई के बच्चे बरतानिया में हैं, यहाँ रहते भी नहीं हैं। बानी के लिए अमरीका बरतानिया से सबसे ज्यादा सपोर्ट आ रही है। बानी पीटीआई ने कभी इस ट्रायल की मजम्मत नहीं की। साजिश कामयाब हो जाए और बानी हाकिम बन जाए तो मुल्क का क्या होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बानी पीटीआई को बाहर भेजने को तैयार हो। बानी पीटीआई के खिलाफ संजीदा केसेस हैं। हुकूमत क्यों बानी पीटीआई को बाहर भेजने का सोचेगी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है ख्वाजा आसिफ को तकलीफ है, पीटीआई आ गई तो वो असम्बली में नहीं होंगे। जाती मुफाद नहीं, मुल्की मुफाद के लिए सियासी जमातें आपस में बैठी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ माजी में क्या कुछ कहते थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग आज एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ माजी में क्या कुछ कहते थे, आज मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ हैं। मजीद कहा कि ख्वाजा आसिफ को तकलीफ है, पीटीआई आ गई तो वो असम्बली में नहीं होंगे। जाती नहीं, मुल्की मुफाद के लिए सियासी जमातें आपस में बैठी हैं। बानी पीटीआई ने तस्दीक की है कि उन्हें बिलवास्ता तौर पर बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर हुई थी। बानी पीटीआई फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा बानी पीटीआई ने खालिद खुर्शीद की सजा की मजम्मत की है। बानी पीटीआई ने कहा तहरीक इंसाफ नजरिया है जिसे ताकत के जरिए नहीं रोका जा सकता। कारकुनों की रिहाई तक अपनी रिहाई नहीं चाहता। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि तोशा खाना 2 झूठे केसेस का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ को क्रश करते हुए जमहूरियत अदलिया का गला घोंटा गया। फैसल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करते हुए जमहूरियत और अदलिया का गला घोंटा गया। साहबजादा हामिद रजा का कहना है हुकूमत को हमने अपने 2 मुतालबात से आगाह कर दिया। हुकूमत की जानिब से हमसे कोई मुतालबा नहीं किया गया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला हमारे खिलाफ आया तो तलखी बढ़ेगी। हमें उम्मीद है अदालतों से सुरखरू होंगे। फैसला जो भी आए मुज़ाकरात पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हामिद रजा ने कहा बानी पीटीआई ने बनी गाला मुंतकिल होने की ऑफर की तस्दीक कर दी। मुलाकात में बानी से पूछेंगे उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर किसने दी। हमने हुकूमत को अपने 2 मुतालबात से आगाह कर दिया है। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला हमारे खिलाफ आया तो तलखी बढ़ेगी। हमें अदालतों से सुरखरू होने की उम्मीद है। मजीद कहा कि मुलाकात में बानी से पूछेंगे उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर किसने दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक दिन रात काम हो रहा है। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी हुई है। महंगाई 41% पर आ गई है। बैरूनी तरसीलात ज़र में गुज़श्ता 5 माह में 34% इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान में 2018 के बाद महंगाई 4.1% पर आई। दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। इसका सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफिशार का सामना करना पड़ा। पारा चनार में अमन मुआहिदा हुआ, इस पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। इस वाक़े से सैकड़ों लोग मारे गए, ये नहीं होना चाहिए था। इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। आज ही चैलेंज है, आज दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो दर्जा बदर्जा जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। लेकिन इसमें जो
یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے سینکڑوں لوگ مارے گئے دونوں طرف سے، اور جو کچھ ہوا انتہائی افسوسناک ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ وزیراعظم نے 2025 کے دوران مستقبل کی سرگرمیوں کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے میں SIFC، وزارتوں، محکموں اور منسلک سٹیک ہولڈرز کے کردار کو سراہا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے 11ویں اجلاس میں آرمی چیف، وفاقی کابینہ، صوبائی وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور اعلیٰ سطح کے سرکاری حکام نے شرکت کی۔ سیکرٹری ایپیکس کمیٹی نے اجلاس کو قومی اقتصادی پلان کے منصوبے، اڑان پاکستان کے حوالے سے SIFC کے اسٹریٹجک فوکس، اقدامات اور شراکت کے بارے آگاہ کیا۔ اجلاس میں وزرائے اعلیٰ نے اپنے اپنے صوبوں میں جاری اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی، جن سے معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے معاشی استحکام کے لیے حکومت کے اقدامات کے لیے پاک فوج کی حمایت کے پختہ عزم کا یقین دلایا۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے تمام وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، وفاقی وزراء پلاننگ اور سائنس و ٹیکنالوجی کو انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈز 2023 پر عمل درآمد کے لیے خطوط لکھ دیے۔ وفاقی وزیر نے بلڈنگز کوڈ کو عوام اور حکومت کے مفاد میں عمل درآمد کرنے پر زور دیا۔ اویس لغاری نے کہا، امارات میں انرجی کے غیر فعال استعمال سے بلوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ موجودہ بلڈنگ سے متعلق قوانین کی از سر نو انرجی کی بچت کے کوڈز 2023 کی روشنی ترویج کی جائے۔ سالانہ ڈیولپمنٹ پلان میں بھی ان انرجی بچت کوڈز 2023 کو پبلک سیکٹر کے تعمیراتی پلان میں ترجیح دی جائے۔ پنجاب میں پہلی بار ای ٹیکسی اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعلان کے مطابق بے روزگار افراد کے لیے ای ٹیکسی اسکیم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ای ٹیکسی اسکیم میں ایسی گاڑیاں فراہم کرنا چاہتے ہیں جو قیمت میں نسبتاً کم مگر معیار میں بہترین ہوں۔ ہم تیزی سے جدید اور ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بلال اکبر خان نے مزید کہا ہے کہ الیکٹرک گاڑیاں فراہم کرنے والی کمپنیوں نے ای ٹیکسی اسکیم میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ میں گھپلوں پر رپورٹ طلب کر لی۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس 6 جنوری کو ہوگا۔ وزارت داخلہ کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ MD پولیس فاؤنڈیشن قائمہ کمیٹی کو پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے بارے میں بریف کریں گے۔ فاؤنڈیشن پر الزام ہے کہ سابق سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر دورانی اور 3 IG سمیت 6 پولیس افسران کو 10 کروڑ روپے مالیت کے 6 پلاٹ صرف 15 لاکھ روپے میں الاٹ کیے گئے۔ ایک کنال کا ایک پلاٹ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کو 5 لاکھ روپے میں الاٹ کیا گیا، جس کی مارکیٹ قیمت 3 کروڑ روپے تھی۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات خان، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، MD نیشنل پولیس فاؤنڈیشن صابر احمد، DIG کریم خان اور DIG سید علی محسن نے اسلام آباد کی E11 اسکیم میں ایک کنال کا پلاٹ حاصل کیا۔ DIG شاہد اقبال نے اپنے پلاٹ کی منسوخی اور اس کے بعد وہ پلاٹ DIG محسن علی کو الاٹ کرنے کے خلاف اسلام آباد کی سول عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ DIG شاہد اقبال نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پولیس فاؤنڈیشن انتظامیہ سے ان کے الاٹمنٹ بحال کرنے سے انکار کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر دورانی کو پلاٹ ان کی ریٹائرمنٹ سے چند ہفتے قبل الاٹ کیا گیا۔ آفتاب اکبر دورانی نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے ایک SRO جاری کیا، جس کے تحت نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے بورڈ کی تشکیل نو کی گئی۔ 1975 میں قائم کی گئی پولیس فاؤنڈیشن کے سابقہ رولز میں MD کی مدت 3 سال مقرر تھی اور اس میں توسیع کی گنجائش نہیں تھی، لیکن آفتاب اکبر دورانی نے نئے SRO میں MD کی مدت میں ایک بار توسیع کی گنجائش رکھ دی۔ موجودہ MD صابر احمد کی مدت ملازمت 24 دسمبر کو ختم ہو چکی ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنی مدت میں مزید 3 سال کی توسیع کے خواہاں ہیں۔ اس سے پہلے ABN نیوز یہ انکشاف کر چکا ہے کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے ایک کمرشل پلاٹ بھی انتہائی کم قیمت پر ایک کمپنی کو الاٹ کیا۔ اس الاٹمنٹ کے بورڈ اجلاس میں چند ارکان نے مخالفت بھی کی، لیکن MD صابر احمد نے اپنے قریبی دوست کی کمپنی SMB کو 1 ارب 8 کروڑ روپے میں یہ پلاٹ الاٹ کر دیا، جس سے پولیس فاؤنڈیشن کو کم سے کم 5 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ بولی جیتنے والی کمپنی SMB کے صرف 4 ڈائریکٹرز ہیں، جن میں سے مومل شنید اور شانزے شنید شامل ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک فرنٹ کمپنی ہے جس کو ایک نجی TV چینل کے ڈائریکٹر شنید قریشی چلاتے ہیں۔ CDA نے جنوری 2024 میں اس پلاٹ سے چھوٹے 4 پلاٹ 7 ارب 70 کروڑ میں نیلام کیے۔
ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال گرینڈ عام جرگہ کے ذریعے فریقین کے درمیان امن معاہدے کے باوجود معمولات زندگی بحال نہ ہو سکے. ضلع کرم کو دیگر اضلاع سے لنک کرنے والی واحد مین سڑک 87 روز سے بند ہے، جس کے باعث پارا چنار میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. سماجی رہنماؤں کے مطابق اشیاء ضروریات کا ذخیرہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور کاروباری مراکز، ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور ATMs بند ہیں. ادویات کی عدم دستیابی کے باعث بیمار افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے اعلان کیا ہے کہ ہفتہ کو کرم کی جانب قافلے روانہ کیے جائیں گے، جس کے ذریعے سڑک پر آمد و رفت کی بحالی کی کوشش کی جائے گی. کرم کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. امن برقرار رکھنا، لوگوں کو سہولتیں دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ضلع کرم کی صورتحال سب کے سامنے ہے. آج بھی کرم میں ملک دشمن عناصر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. گزشتہ روز ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دعا گو ہوں. اگر صوبائی حکومت اس معاملے پر پہلے سنجیدہ ہوتی تو پورے ملک میں دھرنے نہ ہوتے. مسئلہ کرم کا تھا، لیکن احتجاج کراچی میں بھی ہوا. مظاہرے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے خلاف اور اسمبلی کے باہر مظاہرے ہونے چاہیے تھے. آج بھی اگر آپ کرم میں دیکھیں جس طریقے سے ملک دشمن ایلیمنٹس وہاں پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے ملک دشمن عناصر ایکٹیو ہیں پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں، تو میں اس پہ جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ دعا گو ہوں کہ اس جو کل معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو. آج اگر پہلے صوبائی حکومت اس پہ سنجیدہ ہوتی تو پورے ملک میں دھرنے اہل تشیع کی طرف سے نہ ہوتے. آپ دیکھیں کہ ایشو کرم کا تھا، اہل تشیع نے کراچی میں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. حق تو یہ تھا کہ یہاں کی صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج یہاں پر ہوتا، CM ہاؤس کے باہر ہوتا، صوبائی اسمبلی کے باہر ہوتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ ضلع کرم میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی. کرم کے معاملے پر وفاق اور سیکیورٹی اداروں نے اچھا کام کیا. بانی PTI نے کہا مذاکرات میں ہی بہتری ہے. وزیر اعلیٰ KPK نے کہا کہ کرم میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے. مزید کہا کہ ضلع کرم میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی. کرم کے معاملے پر وفاق اور سیکیورٹی اداروں نے اچھا کام کیا. بانی PTI نے کہا مذاکرات میں ہی بہتری ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ضلع کرم میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے. کرم کے معاملے پر وفاق اور سیکیورٹی اداروں نے اچھا کام کیا. بانی PTI نے کہا مذاکرات میں ہی بہتری ہے. سارا شریف قتل میں سزا یافتہ والد عرفان شریف پر لندن کی جیل میں قاتلانہ حملہ. بیلمارش جیل میں 2 قیدیوں نے سارا شریف کے والد عرفان شریف پر حملہ کیا. برطانوی میڈیا کا کہنا ہے حملے میں مجرم عرفان شریف زخمی ہو گئے. عرفان شریف گلے اور چہرے پر سٹیل کے ڈبے کا ڈھکن کاٹ کر وار کیا گیا. جیل اہلکار نے سارا شریف کے قتل کے مجرم کی جان بچائی. جیل ذرائع کے مطابق عرفان شریف پر سال کے پہلے دن جیل میں منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا. جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ عرفان شریف کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. آپ کو بتائیں یہاں پر کہ بیلمارش جیل میں 2 قیدیوں نے سارا شریف کے والد عرفان شریف پر حملہ کیا. عرفان شریف کے گلے اور چہرے پر سٹیل کے ڈبے کا ڈھکن کاٹ کر وار کیا گیا. عرفان شریف کی حالت تشویشناک ہے. حملہ منصوبہ بندی سے کیا گیا ہے. اور اب بات کر لیتے ہیں موسم کی. وادی لیپا، اسکردو، چترال اور سوات کے پہاڑوں پر برف باری. میدانی علاقوں میں بارش. سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کا یہ سلسلہ 6 جنوری تک جاری رہے گا. نیلم کے مختلف علاقوں میں برف باری ہوئی. اپر اور لوئر گریز میں 4 انچ، کیل میں 3 انچ اور شادرہ میں 1.5 انچ برف پڑی. لوئر چترال کے وادی کیلاش میں گزشتہ رات سے برف باری. بالائی علاقوں میں 2 انچ سے 5 انچ تک برف پڑ چکی. محکمہ موسمیات کے مطابق چترال بھر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ 6 جنوری تک جاری رہے گا. بالاکوٹ کے پہاڑی علاقوں جیسے ناران، ملکہ پربت، کوہ مکڑا، موسا مسلی اور میں برف باری ہو رہی ہے. ناران میں مزید 2 فٹ، شوگران میں اور 1 اور کاغان میں 6 انچ تک برف پڑ چکی ہے. اران میں درجہ حرارت -3، شوگران اور کاغان میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سیاحتی مقام بٹا کنڈی، ناران، چترال اور سوات میں سال نو کی پہلی برف باری ہوئی. بنگلہ دیش کی حکومت نے شیخ مجیب الرحمان کے بجائے ضیاء الرحمان کو بنگلہ دیش کا بانی قرار دے دیا. بنگلہ دیش کی درسی کتابوں سے شیخ مجیب الرحمان کا نام ہٹا دیا گیا. شیخ حسینہ واجد نے درسی کتب میں اپنے والد مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش کا بانی لکھوایا تھا. سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے نظریات اور تقاریر کو
درسی کتابوں سے خارج کر دیا جائے گا۔ سابق لارڈ میئر بریڈ فورڈ چوہدری عابد حسین کی برسی پر کیتھلے میں دعائیہ تقریب منعقد ہوئی۔ دعائیہ محفل میں بریڈ فورڈ، لیڈز اور کیتھلے کی سیاسی، سماجی اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر علامہ خورشید عالم نے کہا کہ سابق لارڈ میئر عابد حسین جہاں سیاست میں مقام رکھتے تھے، وہیں مذہبی لحاظ سے بھی ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ کونسلر محسن حسین کا کہنا تھا کہ وہ اپنے والد کے عوامی خدمت کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں حساب اللہ ورک اور سردار ظہیم کے اعزاز میں مانچسٹر میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بانی کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ پی ٹی آئی کے سابق ممبر قومی اسمبلی حسام اللہ ورک کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف ملک کی بقا کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ ظہیم شہزاد قریشی نے کہا ملک میں آئین کی بالادستی سب سے مقدم ہے۔ تقریب سے آصف رشید بٹ، ناصر میر، عامر ارشد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانی بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کونسلر اشفاق محمد ایم بی آئی ہاؤس آف لارڈز کے تاحجات ممبر نامزد ہو گئے۔ کونسلر اشتیاق محمد کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چوہدری کے مشیر بیرسٹر کرامت حسین، فوکل پرسن وفاقی حکومت چوہدری شاہ نواز ایم ڈبلیو ٹرسٹ کے چیئرمین اختر محمود مرزا، سابق ایڈمنسٹریٹر کوٹلی چوہدری محمد الیاس، واجد برکی، چوہدری لیاقت بھی شریک تھے۔ تقریب سے خطاب میں مقررین نے امید ظاہر کی کہ اشفاق محمد کمیونٹی کے مسائل حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اشفاق محمد کو ان کی سیاسی و سماجی خدمات کے صلے میں سرکاری طور پر ممبر آف برٹش امپائر کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے سیکرٹری جنرل چوہدری اظہر کا کہنا ہے آزاد کشمیر میں پہلی بار کشمیریوں کے حقوق تسلیم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ حقوق تسلیم کرنے کا کریڈٹ وزیر اعظم چوہدری انوار الحق کو جاتا ہے۔ مشکل حالات میں بہتر فیصلے کیے گئے۔ مانچسٹر میں ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے چوہدری اظہر الحق کا کیا کہنا تھا، مزید جانتے ہیں اسحاق چوہدری سے۔ جی اسحاق، بتائیے گا۔ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے جنرل سیکرٹری جناب اظہر محمود بڑھالوی صاحب، جو پچھلے دنوں آزاد کشمیر اور پاکستان کا دورہ کر کے واپس برطانیہ پہنچے ہیں۔ ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے۔ اظہر بھائی، یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے آزاد کشمیر کے اندر ایک ایجیٹیشن ہوا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر پر عدم اعتماد کے حوالے سے بھی افواہیں نکلی گی۔ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں ایکچوئل صورتحال کیا ہے اور وزیر اعظم اور حکومت کی کارکردگی کو آپ نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ بہت مہربانی جی، میں سمجھتا دو چیزیں آپ نے، موجودہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، میں ان کو آزاد کشمیر کا پہلا خوش قسمت وزیر اعظم بھی سمجھتا ہوں کہ یونانیمسلی انہوں نے اتنے ووٹ لیے آج سے پہلے، اور میرے خیال میں اس کے بعد بھی شاید کوئی اتنے ووٹ لے نہ سکے۔ انہوں نے ایک تو کرپشن کے منبع کو ہاتھ ڈالا، جو کرپٹ بیوروکریٹ تھے ان کو ہاتھ ڈالا، کرپٹ سیاستدانوں کو انہوں نے سٹاپ کیا، اور جو اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی ساتھ۔